کیا تم نے کبھی اپنے باپ کی برسی پر ڈھول بجایا؟ تم نے اپنے کبھی بھائی کی برسی پر ڈھول بجایا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست میں ہوں آپ کا بھائی عدیل فیاضی۔ محرم الحرام شریف کا مقدس مہینہ تشریف لا چکا ہے، اور اب محرم شریف کا مقدس مہینہ آتے ہی کچھ موسمی حسینی اب نکل کر میدان میں آ جائیں گے اور لوگوں کو گیان بانٹنا شروع کر دیں گے اور اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیں گے۔ جس انسان کو پورے سال امام حسین کی یاد نہیں آئی، جس نے پورے سال امام حسین کا ذکر نہیں کیا، وہ اب محرم الحرام شریف کے شروع کے 10 دنوں میں ایسا بنے پھرے گا جیسے سب سے بڑا حسینی وہی ہے، اور امام حسین کے نام پر وہ ڈھول دھماکہ، تاشے، گانے، باجے اور دھوم دھڑاکہ اس قدر ہوگا کہ آپ دیکھیں گے اور آپ دیکھتے ہی ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ جو پکے حسینی ہیں، جو واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور جانثاران اسلام یا جو شہیدان کربلا ہیں ان کے اوپر اپنا ایمان رکھتے ہیں اور واقعی ان سے محبت کرتے ہیں، تو وہ لوگ کبھی بھی امام حسین کے نام پر نہ تو ڈھول بجاتے ہیں، نہ گانے بجاتے ہیں، نہ تاشے بجاتے ہیں، اور نہ وہ اتنے 50 فیٹ کے 100 فیٹ کے تعزیے کاندھوں پر رکھ کر ہنسے کرتے بالکل نہیں پھرتے ہیں۔ جو امام حسین کا صحیح چاہنے والا، ماننے والا ہوتا ہے نا، وہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں سبیل لگاتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور جو لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے امام حسین کے نام پر، وہ غریبوں کو کپڑے تقسیم کرتا ہے، امام حسین کے نام پر اپنے گھر کے اندر محفل میلاد کو رکھتا ہے، امام حسین کے نام پر پیاسوں کو پانی پلاتا ہے۔ یہ ہے سچی حسینیت، اور یہ حسینیت نہیں ہے کہ جب محرم شریف کا مہینہ آیا تو صاحب اس نے وہ ڈھول دھماکے بجانا شروع کیے جس کی شریعت مطہرہ قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور جو مروجہ تعزیہ داری ہے، اس کو تو علماء اہل سنت خاص طور سے منع فرماتے ہیں کہ یہ مروجہ تعزیہ داری بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جو موسمی حسینی ہے نا، تو اب ان کا کیا کیا جائے؟ میں آپ کو بتا دوں بالکل سچی بات، حالانکہ میں ان صاحب کا نام لینا نہیں چاہتا۔ آج ایک جگہ میں جانا ہوا، وہاں تعزیہ بنا رہے تھے لوگ، تعزیہ بن رہا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا صاحب تعزیہ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تعزیہ تو آپ بنا رہے ہیں، کس کی یاد میں بنا رہے ہیں؟ بولے نہیں، محرم آ گئے نا، محرم شریف کا مہینہ آ گیا، آپ تعزیہ بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی تعزیہ بنا رہے ہو، محرم کا مہینہ آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن کس کی یاد میں بنا رہے ہو؟ آخر محرم میں ہوا کیا تھا؟ بولے یہ تو صاحب ہمیں نہیں معلوم کہ محرم کے مہینے میں کیا ہوا تھا، مطلب انہیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر ایک جو برابر میں ان کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ امام حسین کی یاد میں بنا رہے ہیں۔ تو پہلے والے بولے ہاں امام حسین کے نام پر ہم بنا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ذرا یہ بتاؤ کہ امام حسین کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ جو جنگ کربلا میں جو 72 جانثاران اسلام شہید ہوئے، ان کے نام آپ کو معلوم ہے؟ کیا نہیں معلوم ہے؟ میں نے کہا 2-4 کے بتائیے، کہا نہیں معلوم ہے۔ علی اکبر امام حسین کے کون تھے؟ نہیں معلوم۔ علی اصغر امام حسین کے کون تھے؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ ارے بھائی، جب تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، صرف آپ کو یہ معلوم ہے، آپ کو یہ پڑھایا گیا ہے کہ آپ جب محرم شریف کا مہینہ آئے تو ڈھول دھماکے بجائیے، جس کی شریعت مطہرہ اجازت بالکل نہیں دیتی، کہ آپ کو یہ سکھایا گیا ہے، یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب محرم کا مہینہ آئے تو آپ ڈھول دھماکے بجائیے، شور شرابہ کیجیے نہیں۔ جب محرم شریف کا مہینہ آئے تو پہلی محرم الحرام شریف سے 10 محرم الحرام شریف تک آپ روزے رکھیے نا، آپ امام حسین کے نام پر لنگر چلائیے، امام حسین کے نام پر لوگوں کو جو پیاسے ہیں انہیں پانی پلائیے، سبیل لگائیے، لنگر چلائیے۔
اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ امام حسین کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں جی، آپ تو ڈھول بجا کے امام حسین کو ناراض کر رہے ہیں۔ آپ تو امام حسین کے نام پر جو کچھ ہڑدنگ مچائے ہوئے ہیں نا، اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں، آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، آپ سے ناراض ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان صرف جیسے ہی محرم آئے گا، آہا مت پوچھیے صاحب، وہ ڈھول ڈھماکے، وہ شور شرابہ، وہ گانے باجے، وہ ہڑدنگ کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو حسینی ہیں۔ یہ حسینیت نہیں ہے، بلکہ میں ان ڈھول بجانے والوں سے پوچھتا ہوں، کیا تم نے کبھی اپنے باپ کی برسی پر ڈھول بجایا؟ تم نے اپنے کبھی بھائی کی برسی پر ڈھول بجایا؟ تم نے اپنے کبھی ماں کی برسی پر ڈھول بجایا؟ کیا تم نے کبھی اپنے دادا کی برسی پر ڈھول بجایا؟ کیا تم نے کبھی اپنے کسی گھر والے کی برسی کے موقع پر ڈھول بجایا؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ ہم نے نہیں بجایا۔ پھر تمہاری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ امام حسین کے نام پر تمہیں ڈھول بجانا کس نے بتایا ہے؟ کس بات کی تم خوشیاں منا رہے ہو بھائی؟ تم حسینی ہو یا یزیدی ہو؟ تم کس چیز کی خوشیاں منا رہے ہو محرم شریف کے مہینے میں؟ یہ خوشی منانے کا وقت ہے، یہ آنسو بہانے کا وقت ہوتا ہے۔ امام حسین کی یاد آئے تو آنسو بہائیے، امام حسین کی شہادت کو یاد کیجئے نا، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیجئے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کیجئے، اور جو میدان کربلا کے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو یاد کیجئے نا۔ بتاؤ کبھی امام میں زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور ان ڈھول بجانے والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جتنا غم امام حسین کی شہادت کا، حضرت علی اکبر کی شہادت کا، حضرت علی اصغر کی شہادت کا، اور جتنے بھی شہیدان کربلا ہیں ان کی شہادت کا غم جتنا امام زین العابدین کو تھا، کیا اتنا غم آپ کو ہے نا؟ آپ کو اتنا غم بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو غم ہو تو آپ ڈھول ڈھماکے بجائیں گے، آپ جب محرم شریف کا مہینہ آئے گا تو آپ ایسے کام کریں گے جس سے امام حسین راضی ہوں۔ الحق مر، حق بات کڑوی لگتی ہے لوگوں کو، حق بات لوگوں کو کڑوی لگتی ہے، گراں گزرتی ہے، لیکن میرے بھائیوں امام حسین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ امام حسین کے نام پر لنگر چلائیں، سبیل لگائیں، لوگوں کو ان کی مدد کریں، ان کی خیر خواہی کریں۔ امام حسین کے نام پر کوئی بیوہ ہے اس کی مدد کیجئے، نمازیں پڑھیے، دعائیں مانگیے، اور امام حسین کو یاد کیجئے۔ یہ ہے امام حسین سے سچی اور پکی محبت۔ یہ امام حسین سے محبت نہیں ہے کہ آپ جب محرم شریف کا مہینہ آیا تو ڈھول بجانا شروع کر دیا آپ نے۔ ذرا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر ان تمام باتوں کو سوچیے گا۔ حسین کا نام اور یہ ماتم نہیں ہے اہل سنن کا شیوا، شہید مرتے نہیں ہیں نظمی، قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، شہید نہیں مرتے ہیں۔ ماتم ان کا کیا جاتا ہے جو مر جاتے ہیں، زندوں کا ماتم کبھی کوئی کرتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ باتیں اچھی لگی ہو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ چینل پر پہلی بار آئیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔